ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا، جس کا سننے کا موڈ ہے وہ کہہ دینا صرف حدیث سن لو اسی بات پر کہ یہ فیض کہاں سے چل رہا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، لو جی وہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ترمذی نے، اور بہقی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، دارمی میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، باب معجزات النبی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میلاد شریف کی محفل ہے، فیض کا بھی پتہ چل جائے، میلاد مصطفیٰ میرے معجزات مصطفیٰ کا بھی پتہ چل جائے۔ حدیث سنو، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں قال کل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نتداول من قصعته من غدود حتى الليل۔ جس کو قرآن حدیث سننے میں مزہ آتا وہ کہنا صرف سبحان اللہ۔ حضرت کا خطاب سننا ہے، ذرا ایکٹیو ہو جائے، ایسے ٹھنڈے بیٹھے رہو کہ مزہ نہیں آئے گا۔ میرے حبیب کا کلام سنو، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا ذکر ہے ہم آقا کریم کی معیت میں بیٹھے تھے۔ یہ فیض بتا رہا ہوں، فیض سنو ذرا۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے، نتداول من قصعد من غدود حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة۔ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے آقا کا فیض جاری تھا، آقا کا فیض جاری تھا۔ پیالہ بچھا ہوا، قصا کہتے ہیں عربی میں پیالے، لنگر کا فیض، لنگر لگا ہوا ہے، حضور کا پیالہ بنا ہوا ہے، اس میں لنگر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ ایک پیالے میں کتنا لنگر آ جائے گا، کتنا کھانا آ جائے گا؟ وہ فرماتے ہیں یقوم عشرۃ و یقعد عشرہ، صبح سے حتی اللیل، صبح سے لے کے رات تک لنگر جاری ہے، 10 آتے ہیں 10 جاتے ہیں، کھانا چل رہا ہے، مصطفیٰ کا لنگر جاری ہو ساری ہے۔ یقوم عشرہ و یقعد عشرہ، 10 آ رہے ہیں 10 بیٹھ رہے، پھر 10 آئے 10 بیٹھ رہے، رات تک یہ سسٹم چل رہا ہے، لنگر جاری ہے۔ کسی نے پوچھا قیلام، کہا گیا، سوال کیا گیا کہ بھائی یہ آ کہاں سے رہا؟ فَمِمَّا كَانَتْ تُمَدُّ، یہ کہاں سے بڑھایا جاتا ہے، کہاں سے اضافہ ہو رہا ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ کسی نے سوال کر دیا، آخر دیکھ جو رہے تھے سبھی، تو کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھ دیا، وَقَالَ مَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجُبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْهَا هُنَا۔ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ۔ اشارے کہہ دو مل کر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بعض یہ کہتے ہیں یہ صحابی کا جواب ہے، بعض محدثین نے کہا کہ یہ آقا کی طرف سے جواب ہے۔ الغرض جب سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں یہ جواب آیا کہ تو کس بات پہ تعجب کر رہا ہے کہ یہ اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ فیض کہاں سے جاری ہے؟ آپ نے فرمایا من أي شيء تعجب، کس بات پہ تو تعجب کر رہا ہے؟ ارے یہ وہیں سے بڑھ رہا ہے جس نے بٹھایا ہوا ہے، جس نے بٹھایا ہے وہی اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر۔ فرمایا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ، اور آقا علیہ السلام نے یا اس صحابی نے آسمان کی طرف اشارہ بھی کر کے بتایا
کہ یہ فیض جس کا دین پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ فیض اسی نے جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے اپنے انبیاء پر، انبیاء کے ذریعے سے اولیاء پر۔ یہ فیض تو رب نے جاری کیا ہوا ہے اپنے ان اولیاء اور انبیاء کے تصدق اور طفیل ان کے ذریعے سے۔ تو یہ فیض اور یہ چرچا، یہ ذکر، یہ باتیں، یہ روحانیت کے تذکرے یوں ہی چلتے رہیں گے، کوئی سجائے نہ سجائے، یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں تذکرہ چھیڑ کے سجا دیا کریں گے۔ تو اس طرح میرے حبیب کا فیض، تذکرہ، میلاد کی محفلیں بھی چلتی رہیں گی، بزرگان دین کا فیض بھی چلتا رہے گا، ان کے لنگر بھی چلتے رہیں گے۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اس میں اور بھی نکات ہیں اس حدیث کے اندر، لیکن میں فی الحال زیادہ ڈیپ تک نہیں جانا چاہ رہا، صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حصہ ڈال رہا ہے وہ اپنی تقدیر، اپنا نصیب جگا رہا ہے، ورنہ چلتا تو پھر بھی رہے گا، چلتا تو پھر بھی رہے گا۔ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ فیض یوں ہی چلتا رہے گا۔ میرے بزرگوں کا فیض الحمدللہ الور سے آنے والے پرانے بزرگ بھی جانتے ہیں، اور جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور یا پاکستان میں جو پرانے بزرگ ہجرت کر کے آئے ہوئے اور جو حضرت کی شروع اوائل کے دور کو دیکھتے آ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فیض الحمدللہ واقعی حقیقتاً پکا ان مرشدوں کا فیض ہے جو ان کو واقعی حبیب علیہ السلام سے فیض ملا ہے۔ ہاں، وہاں پر انقطاع ہے، وہاں پر ختم ہونا ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو، جعلی ہو، جس کے آگے پیچھے کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، نہ الحمدللہ میرے مرشدوں کا فیض۔ اس کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں، 2 سے 3 صدی گزر چکی ہے، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ فیض اسی طرح چل رہا ہے۔ مریدین الحمدللہ فیض یاب ہو رہے ہیں، مدارس کام کر رہے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، وہاں سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، مدارس پہ طالبات کیا، طلباء کیا، اور الحمدللہ فیض چل رہے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے ذاکر صاحب بھی اس کا ایک حصہ بن گئے، اور وہ بھی لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی خدمت کرتے رہنے کی، اپنے مرشد خانے سے